نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات کا ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو ما لم تمسوہن، اس زمانے میں جب کہ تم نے ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، یا مقرر نہ کیا ہو ان عورتوں کے لیے حق مہر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرما رہے ہیں اگر تم نے نکاح کیا ہے، نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، تمہاری اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تم نے انہیں چھوا تک نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری یہ ہے کہ اگر تم نے نکاح کیا ہے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور ساتھ حق مہر بھی اس وقت طے نہیں ہوا، پھر تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ اگر تم طلاق دینا چاہو، اب وہ آدمی جب ایک طلاق دے گا تو وہ طلاق بائن بن جائے گی، وہ طلاق نافذ العمل ہو جائے گی، لیکن اس طلاق دینے کے بعد فرمایا کہ اس معاملے کو نفرت میں، مخالفت، ضد اور عناد کے اندر آگے نہ بڑھائیں، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، کم از کم انہیں کپڑے دیں، انہیں کپڑوں کے سوٹ جوڑا وغیرہ دیں، اس وجہ سے کہ تم نے طلاق دی، جیسے طلاق دے کر انہیں تکلیف دی یا انہیں ان کا دل دکھایا، پھر چاہیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، احسان کریں، انہیں کوئی ہدیے کپڑوں کی شکل میں دیں۔ علی الموسع قدرہ، اگر یہ آدمی مالدار ہے تو مالدار حیثیت کے مطابق جو امیر گھروں میں کپڑے پہنے جاتے ہیں اسی حیثیت کے کپڑے دیے جائیں۔ اگر یہ درمیانے درجے کا ہے، مڈل طبقے کا ہے، تو پھر مڈل طبقے کے اندر جو کپڑے پہنے جاتے ہیں اس حیثیت سے انہیں کپڑے دیے جائیں۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ، اور اگر یہ غریب ہے تو پھر غریب گھروں کے اندر جو کپڑے پہنے جاتے ہیں اسی کے مطابق ان کو کپڑے دیں۔ یہ کپڑے مرد کی حیثیت کے مطابق اس عورت کو دیے جائیں گے، یعنی اگر مرد کی مالی پوزیشن امیر لوگوں والی ہے تو پھر یہ کپڑے بھی امیر لوگوں کی حیثیت والے دے گا، اگر مرد کی حیثیت متوسط مڈل طبقے کی ہے تو پھر یہ کپڑے وغیرہ بھی مڈل طبقے کے لوگوں کے گھروں میں جو پہنے جاتے ہیں
انہی کے مطابق یہ بھی کپڑے دے گا۔ اگر یہ مرد غریب گھرانے سے ہے تو پھر غریب گھروں کے اندر جو کپڑے پہنے جاتے ہیں اسی کے مطابق ان کو دیے جائیں گے۔ فرمایا مطعم بالمعروف، اور یہ فائدہ اچھے طریقے سے پہنچایا جائے، یعنی یہ جوڑا، یہ کپڑے وغیرہ خوش اسلوبی سے عمدگی کے ساتھ دیے جائیں۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر، اچھے لوگوں پر، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہاں ومتعوہن جو فائدہ پہنچایا گیا اس سے مراد کوئی متع نہیں جس کو روافض لیتے ہیں، بلکہ اس سے مراد متعۃ النکاح ہے کہ جس نکاح کے اندر فائدہ پہنچایا جائے، فائدہ دیا جائے، یعنی اس سے مراد فائدہ دینا ہے وہ نکاح کہ جس نکاح سے عورت کو فائدہ ہوا اور کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور اس سے روافض کا متع مراد لینا یہ بالکل شریعت کے، قرآن مجید کے تفسیر کے خلاف ہے۔ وہ متع جس کا وہ 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن مہینہ 2 مہینے مراد لیتے ہیں، اس کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں، بلکہ وہ زمانہ جاہلیت کا وہ نکاح تھا جو وقتی طور پر کیا جاتا تھا، کچھ وقت کے لیے کیا جاتا تھا، جیسے شریعت نے زمانہ جاہلیت کے بہت سارے اور مسائل کو ختم کر دیا، ان رواجوں کو، ان طریقوں کو ختم کر دیا، ویسے ہی شریعت نے اس متع کو بھی ختم کر دیا ہے۔